بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 11۔ ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلة في قشره وكذا الأرز والسمسم، اور جائز ہے گیہوں کی بے اس کی بالی میں۔ بالی وہ تو بھوسا، چھلکے کو بالی بولتے، بھٹا ہے اصل اس کے معنی، مگر جو ہے اپن مکئی کو بھٹا بولتے ہیں، اور گیہوں کا جو چھلکا ہوتا ہے نا اسے کیا بولتے ہیں؟ بھوسا ہی بولتے ہیں۔ اور اسی طرح چاول کا چھلکا اسے کیا بولتے ہیں؟ بھوسا بولتے ہیں نا۔ دھان، دھان کا بیچنا، یا اسی طرح گیہوں کا جو ہے اس کے چھلکے میں بیچنا جائز ہے۔ اور جائز ہے گیہوں کی بے اس کی بالی میں، اور باقلہ، باقلہ وہ تو لوبے، لوبا ہوتا نا، لوبے کی بے اس کے چھلکے میں، چھلکا ہوا تو پھلی، اوپر کیا رہتا؟ چھلکا رہتا، پھلی رہتی، مگر وہ پھلی تو کام کی نہیں ہے، کھاتے کیا؟ لوبج کھاتے، ٹھیک ہے۔ قشری ہی اس کے چھلکے میں۔ وقذل اروزو و سمسم، یہاں پر ہمارے صاحب ہدایہ بولتے ہیں اسی طرح چاول اور اسی طرح تل، سمسم بولے تو کھل جا، سمسم نہیں ہوتا یہ، ہاں تل ہے یہ۔ وقال الشافعی لا يجوز بيع الباقل الاخضر وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده وله في بيع السنبلة قولان، امام شافعی نے فرمایا ہے نہیں جائز ہے لوبے کی، ہرے لوبے کی بے۔ ہرا لوبا مطلب لوبا ابھی جو ہے بالکل سخت نہیں ہوا، ابھی کچا پن ہے، ابھی کیا ہے؟ کچا پن ہے، ہرا ہرا ہے، تو وہ اس کی پھلی میں نہیں بیچ سکتے بول رہا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پھلی والی چیز خریدنا ہی نہیں ہو جاتا، کوئی بھی خریدنا نہیں، جیسے مونگ پھلی ہے، مونگ پھلی کیا بولتے ہیں؟ چنے کی پھلی بولتے ہیں گاؤں میں، خالی پھلی مونگ پھلی، وہ بھی چھلکے میں خریدی جاتی، بیج بھی خریدی جاتی، چھلکے میں بھی خریدی جاتی۔ تو امام شافعی کے حساب سے جو کچی اگر رہے تو چھلکے میں نہیں خرید سکتے، اگر سخت ہو گئی تو پھر خرید سکتے، یہ فرق بیان کر رہے ہیں انہوں۔ نہیں جائز ہے باقلہ اخضر کی بے، یعنی ہری لوبے کی بے۔ اسی طرح جوز، جوز بولے تو کیا ہے بھائی؟ بادام۔ لوز، لوز بولے تو اخروٹ۔ یہ جوز اور لوز کنفیوز نہیں ہونا، جوز بادام ہے، لوز اخروٹ ہے۔ اب بادام کو کیا ہے؟ جوز کی اخروٹ لکھا ہوا ہے، بادام ہے جوز، لوز اخروٹ ہے۔ تو دونوں بھی کیسے بیچے جاتے ہیں؟ چھلکے کے ساتھ بیچے جاتے، نہیں بیچے جاتے؟ شادیوں میں جو اچھالے جاتے بادام وہ کون سے رہتے ہیں؟ چھلکے والے رہتے ہیں، اور اس میں سے اکثر کڑوے رہتے ہیں، اس میں اکثر کڑوے رہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شاید امام شافعی بولتے ہیں کہ وہ صحیح کیا ہے نہیں مانو، اس واسطے مت بیچو، اس واسطے مت بیچو۔ اسی طرح بادام اور اخروٹ اور پستق، پستہ اس کے چھلکے میں جب کشمیر گیا تھا تو ایک اخروٹ کی دکان کو گئے، مطلب بادام اخروٹ کی دکان تھی، تو ایک صاحب جو ہے داڑھی واڑی والے تھے، تو بیچارے اچھا دیں گے نا بول کے ہم گئے، تو بڑی محبت سے استقبال کر کے، اور جو اخروٹ انہوں نے لے کے بتایا نا پورے ڈھیر میں سے، دیکھو یہ اخروٹ دیکھو اتنا ہے، خالی آسانی سے جو ہے ہاتھ سے کٹ کر سکتے بول کے، دو اخروٹوں کو ملا کے دباتے دباتے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا، اور ماشاءاللہ اچھا اخروٹ ہے۔ ہم بھی جو خوش ہو گئے جو ہے 2 کلو 3 کلو خرید کے آ گئے، گھر کو جب آگے دیکھے تو اس میں سے آدھے ناکارہ تھے، بتا ایک اور دیے دوسرے، آدھے زیادہ ناکارہ، ٹوٹے بھی نہیں، تھوڑے تو جو ہے اندر بالکل دبے ناکام، کالے کالے اخروٹ کھانے کے قابل نہیں تھے، ایسا بھی رہتا۔ جل گئے سو اندر سے، جل گئے سو ناکارہ تھے، وہ اپنے نہیں پہچان سکتے نا بھائی، یہ دھوکہ ہے بہرحال۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جوز اور لوز، بادام اور اخروٹ، اسی طرح پستہ، فستق بولے تو پستہ اس کے چھلکے میں، الاول عنده، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پہلے والے قول میں، اپنے پہلے والے قول میں کہہ رہے ہیں، پہلے والے قول میں تو ان کے 2 قول پر بھی ہیں، ان کے کیا کیا ہے؟ ایک قول تو جائز کا ہے، دوسرا قول کیا ہے؟ جائز نہیں ہے کا ہے۔ اب حنفی کے پاس یہ سب جائز ہے، حنفی کے پاس یہ سب جائز ہے۔ آپ گیہوں خریدو، آپ کیا کرو؟ گیہوں خریدو چھلکے میں، جو خریدو اس کے چھلکے میں، اسی طرح پر جو بھٹا خریدو اوپر کے چھلکے میں، تو کوئی بھی چیز چھلکے کے ساتھ خریدنے کی اجازت ہے۔ وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنبُلَةِ قَوْلَانِ، اور ان کی بے ان کے لیے سنبلہ کی بے میں 2 قول ہیں۔ سنبلہ کے قول میں جو ہے 2 قول ہیں، کیا مطلب کیا ہے؟ بالی کے اندر اگر بیچ رہے ہیں، یہ بقیہ چیزیں تو ذرا موٹے چھلکے والے رہتے ہیں، اور گیہوں اور کیا کہتے ہیں دھان وغیرہ یہ صرف ہلکے سے چھلکا رہتا ہے، اس میں 2 قول مروی ہیں۔ تو یہ 2 قول اور یہ والے
پہلے قول میں، ان سب میں ان کے پاس دلیل کیا رہے گی؟ ان کے پاس دلیل یہ رہے گی کہ جس سے اصل فائدہ اٹھایا جاتا ہے، آگے آ رہی دلیل، وہ جس سے اصل فائدہ اٹھایا جاتا ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ آپ پھلی کا چھلکا تو نہیں کھاتے، کھاتے کیا؟ پھلی کھاتے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اسی طرح پہ جو ہے اخروٹ کا چھلکا نہیں کھاتے، اوپر کی جو ہڈی ہے وہ نہیں کھاتے، اخروٹ کھاتے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا، لہذا آپ سے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا خریدنے کی اجازت نہیں ہے، بیچنے کی اجازت نہیں بولتے انہوں، جو ہی بیچنا ہے ایسی چیزوں میں پھوڑ کے کھول کے بیچنا۔ وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنبُلَةِ قَوْلَانِ، سنبلہ کے بے میں دو قول ہے۔ سنبلہ میں فرق یہ رہتا، یعنی چھلکے، ہلکے چھلکے میں، اس میں کم از کم جو ہے ایک قول کے حساب سے آدمی دیکھ سکتا اندر کچھ ہے نہیں ہے، مثلا اگر جو ہے دھان ہے، سمجھو دھان کا دانہ بالکل نرم ہے، دو چار دیکھے تو سمجھ میں آ جاتا کہ اندر چاول نہیں بنا ہوا ہے، خالی تال ہے، تال بولتے اس کو، جو کام نہیں آتے سو دھان رہتی، ویسی دھان ہے، سمجھ میں آتا۔ دبائے تو جو ہے پھر بھی سمجھ میں آتا کہ اس کے اندر چاول ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے تو سمجھ میں آتا ہے، تو بھی سمجھ میں آتا ہے، اس لحاظ سے ایک قول جواز کا نظر آتا ہے اس میں، کس میں؟ چھلکے والی چیزیں میں۔ لیکن جو سخت چھلکے رہتے اس میں تو ان کا قول یہ نظر آتا ہے امام شافعی کا کہ وہ جائز نہیں ہے اس کا بیچنا۔ احناف کیا کہتے ہیں؟ وعندنا یجوز ذلک کلہ، ہمارے پاس وہ سب کے سب جائز ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ معمول ہے، بیچنا لینا دینا اسی طرح چلتا ہے، اگر کوئی دھوکہ دے دیا تو تھوڑا بہت دھوکہ ہو جاتا، پھر دوبارہ نہیں خریدتا مگر جو ہے اس بار تو جو ہے اس کا بیچنا اس کا خریدنا دونوں صحیح ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان المعقود علیہ مستور، کہ معقود علیہ جس پر عقد کیا گیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس پر عقد کیا گیا ہے، اب چھلکے کو تو نہیں خریدے نا، اصل کیا خریدے؟ پھلی کو خریدے، اخروٹ کو خریدے، بادام کے چھلکے کو نہیں خریدے، اندر ہے تو بادام کو خریدے، تو وہ تو چھپا ہوا ہے۔ بیما لا منفعت له فيه، اس چیز کے ساتھ جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس میں کوئی فائدہ نہیں، کس میں؟ اوپر کے چھلکے میں مشتری کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کون سا؟ مغز چاہیے، مگر مغز وہاں نگاہوں کے سامنے موجود ہے نہیں، تو انہیں کیا خرید رہا؟ خالی چھلکا دیکھ کے خرید لے رہا۔ تو اگر ایسا دیکھا گیا تو بہت ساری چیزیں آ جاتی، امام شافعی جو ہے بہت ساری چیزوں خریدو تو بول سکتے، چاہے کدو خریدو چاہے سیب خریدو، اوپر سے اچھا دکھتا اندر خراب نکل جاتا، کیا کر سکتے پھر اب؟ وَلَهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ تُرَابَ الصَّاغَةِ إِذَا بِيعَ بِجِنسِهِ، یہ جو ہے ڈھلی ہوئی مٹی کے مشابہ ہو گیا ہے جب اس کے جنس سے اس کو بیچا جاتا ہے۔ ڈھلی ہوئی مٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب سنار جو ہے سونے چاندی کے ڈھالنے کا کام کرتا ہے، سونے چاندی کے ڈھالنے کا کام کرتا ہے، تو وہ سونے چاندی کو جو ہے جلاتا، کس میں جلاتا ہے؟ وہ آگ میں جلاتا ہے، اور جلنے کے بعد جو راکھ وغیرہ نکلتی وہ راکھ جو ہے گر جاتی، تو انہوں کیا کرتے؟ وہ راکھ کو بھی جمع کر کے بیچتے، وہ راکھ کو بھی بیچتے، کیونکہ اس میں سونے چاندی کے ذرات رہتے، سونے کے ذرات رہتے یا چاندی کے ذرات رہتے، وہ خریدار الگ رہتے، تو اس کو مثال میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن وہ ساغہ کو یعنی ڈھلی ہوئی مٹی کو جب بیچا جاتا ہے، ڈھلی ہوئی مٹی کو جب بیچا جاتا ہے تو دوسرے کے بدلے میں بیچنا تو جائز ہے، ہم جنس کے عوض نہیں بیچا جا سکتا بولتے ہیں، کس کے عوض؟ ویسی ایک مٹی ڈھلی ہوئی ویسی دوسری مٹی کے بدلے میں نہیں بیچا جا سکتا، کیوں؟ وہاں پر یہ دلیل دی جاتی ہے، امام شافعی کہنے کا مطلب یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی کتنا ہے نہیں معلوم، اس کے اندر سونا چاندی یہ بھی نہیں معلوم کہ ہے یا یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا ہے، کبھی کبھار نکلتا کبھی کبھار نہیں بھی نکلتا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں کاروبار کرنا جائز نہیں بول رہے، کیونکہ سونے اور چاندی کو جب آپس میں بیچا جاتا ہے آپس میں برابر سرابری ضروری ہے نا بھائی، برابر سرابری ضروری نہیں ہے، ہر تولی جانے والی اور ناپی جانے والی چیز میں برابری سرابری ضروری ہے، تو جب برابری ضروری ہے اور وہ برابری ممکن نہیں ہے تو نہیں بیچنا بولتے ہیں۔ اسی طرح اس کو یہاں پر مثال میں پیش کرتے ہوئے یہ بول رہے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ جس چیز کو خرید رہے ہیں پھلی کو، اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، اس کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، لہذا نہیں خریدا جا سکتا، نہیں بیچا جا سکتا، مگر حقیقت یہ کہ ان کا اس میں مثال میں پیش کرنا غلط ہے، کیونکہ وہاں پر احناف کیا کہتے ہیں؟ برابری سرابری کے ساتھ چونکہ نہیں بیچا جا سکتا اس لیے آپس میں بیچنا جائز نہیں ہے، وہ راکھ کو وہ راکھ کون سی راکھ؟ جلا کے نکالے کی جو راکھ بچی ہوئی ہے اس راکھ کو دوسری راکھ سے بیچنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور چیز کے عوض پیسوں کے عوض اگر کوئی خریدتا ہے تو جائز ہے، پیسوں کے عوض کوئی خریدتا تو جائز ہے۔ کیسے خریدتے لوگ آ کے؟ وہ راکھ جو ہے مثال کے طور پر جو ہے 1,000 روپے میں تھی، وہ راکھ اٹھا کے دیتا انہیں، اب انہیں 1,000 روپے میں کیا کرتا؟
وہ راگ کو چھانتے بیٹھتا، چھانتے 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 اس کو ذرا نکل گئے تو 1000 کے 2000 بن جاتے ہیں، کبھی کبھار نہیں بھی بن جاتے وہ فائدہ نقصان وہ اپنا دیکھ لے گا، لیکن جو ہے دوسری چیز کے عوض تو بیچنا جائز ہے، آپس میں بیچنا جائز نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر بھی جو ہے اخروٹ کو بیچ لو، اخروٹ کو بیچنا جائز نہیں بول سکتے، زیادہ زیادہ کیا بول سکتے ہیں؟ جائز نہیں بول سکتے ہیں زیادہ زیادہ کہ اس میں اخروٹ نکلے یا نہ نکلے، شبہ رہتا ہے. لیکن اخروٹ کے بدلے میں جو ہے پیسے کے بدلے میں اخروٹ کو بیچنا بالکل جائز رہیں گا، پیسے کے بدلے میں بادام کو بیچنا بالکل جائز رہیں گا. اب اس کے اندر نہ نکلے تو وہ تو کم ہوتا ہے، آپس میں کاروبار میں اس طرح معمول ہے، کبھی کبھار نقصان بھی ہو سکتا، لیکن ایسا کاروبار کرنے میں کوئی برا نہیں ہے. دیکھیے آگے، ولانا ہماری دلیل ما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی انہ نہا عن بیع النخل حتی یزہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بیچے تھے. نخل کے اصل معنی تو ہے درخت، درخت سے مراد ہے درخت یہ کھجور، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، کھجور کے بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ اچھے ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ پک جائیں، پورے نہیں یعنی پختہ ہو جائیں، چاہے وہ کچے کیوں نہ ہو، یعنی بالکل پندے نہ رہیں، یعنی اس قابل ہو جائیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں سمجھ میں آ گیا؟ اس قابل ہو جائیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس کو بولتے ہیں پختہ ہو جائیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ پختہ ہو جانا. پختہ ہو گیا تو پھر بیچ سکتے ہیں. رنگین ہو جانا، یوزیا کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ بالکل کچے رہتے اس کا کوئی رنگ نہیں رہتا ہے، بالکل ہرے ہرے رہتے ہیں، جیسے ہی اس کے اندر تھوڑا بہت رنگ آ گیا، استعمال کے قابل ہو گیا، اتنا ہو گیا، پیلا پن آ گیا، اتنا ہو گیا تو پھر جو ہے کھجور کو بیچا جا سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کھجور کو جو ہے کیسے بیچ رہے ہیں آپ؟ اسی حالت میں بیچ رہے ہیں، کچی حالت میں. آگے دیکھیے، وعن بیع السنبل حتى يبيض، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبل کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے. وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، اور آفت سے محفوظ ہو جائے. آہا مانے آفت. اب سنبل بولے تو یہاں پر کیا ہے؟ وہی پھلی، بالی، بالی کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو جائے، یعنی بالکل ہری ہری ہے، ابھی اس کے اندر جو ہے دانا آیا ہی نہیں. پہلے کیا آتا؟ چھلکا آتا، اندر سے دانا پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، ابھی دانا ہی نہیں آیا تو ایسی صورت میں تم نہیں بیچنا. لیکن اگر دانا آیا ہے، اوپر سے جو ہے تھوڑا سا رنگ سفید آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ دانا بن گیا ہے، تو اب بیچا جا سکتا ہے اور آفت سے وہ محفوظ ہو گیا ہے. تو ایک تو دلیل یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا بالیوں کو، لیکن بالی جب سفید ہو گئی تو بیچنے کی اجازت دی ہے. تو معلوم ہوا کہ بالی کے اندر گیہوں کا بیچنا، جو کا بیچنا جائز ہے. بولو جی، بالی کے اندر ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اچھا یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جو کو تو بیچنا جائز ہے بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ جائز ہے بتا رہے ہیں اوپر کے قول کے حساب سے. لیکن یہ باقی اخضر کو، اسی طرح پر جو ہے اخروٹ کو، بادام وغیرہ کو نہیں بیچنا بولے تھے، اخروٹ بادام وغیرہ کو نہیں بیچنا بولے تھے. تو حنفی دوسری دلیل دیتے ہیں، دلیل عقلی، وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ، اور اس لیے کہ وہ دانا ہے، حب مانے دانا، اس لیے کہ وہ دانا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دھان دانا ہے. اسی طرح پر پھلی بھی دانا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے. اب کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ اندر جو ہے مغز نکلے گا، کھا لیں گے، اور چھلکے سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں گے، چھلکے سے بھی اپنے جانوروں کو کھلائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنبُلِهِ، تو اس کی بیع جائز رہے گی اس کی بالی میں. کالشعیر، جیسا کہ جو، جیسا کہ جو. جو میں اور دھان وغیرہ میں فرق ہے نا، دھان کا کیا رہتا ہے؟ ذرا چھوٹا رہتا، جو ذرا سا بڑا رہتا. اچھا اخروٹ اور کیا ہے یہ بادام پستہ وغیرہ اور بڑے بڑے رہتے ہیں، موٹے موٹے رہتے ہیں. تو امام شافعی کا ایک قول جو ہے جو کے بارے میں تو جواز کا ہے، تو وہ جیسا جائز ہے، وہ جیسا جائز ہے بیچنا، یعنی اس کے چھلکے میں. اسی طرح اخروٹ بادام وغیرہ بھی اس کے چھلکے میں بیچنا جائز ہے. والجامع کونہ مالا متقوما، اور جامع یہ ہے کہ وہ مال متقوم کا ہونا ہے. مال متقوم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پر جو اور دھان وغیرہ اس کے چھلکے میں مال متقوم ہے، اسے اسی طرح پر جو ہے ناپ کے خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. اسی طرح اخروٹ باقلہ وغیرہ بھی کیا ہے؟ پھلی وغیرہ بھی مال متقوم، اس کی بھی قیمت لگتی ہے، اس کی بھی قیمت لگتی ہے. چھلکا نکالنے کے بعد ہی قیمت لگتی ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ چھلکے کے ساتھ بھی قیمت لگتی ہے. بس جیسا وہاں پر جو ہے جو وغیرہ کی قیمت لگتی ہے چھلکے کے ساتھ، اسی طرح اخروٹ بادام وغیرہ کی بھی چھلکے کے ساتھ قیمت لگتی ہے.
تو جمع کرنے والی چیز، یعنی وہ دلیل جو دونوں کے درمیان مجتمع ہے یہ ہے کہ وہ مال متقوم ہے، بخلاف التراب الساغتی، برخلاف یہ جو ہے ڈھالی ہوئی مٹی کے، یعنی سونے چاندی کے ڈالنے کے بعد جو راکھ نکلتی ہے اس راکھ کے برخلاف اس کو آپس میں نہیں بیچا جا سکتا۔ اس کا جواب تو اوپر دے دیا، اوپر دے دیا گیا ہے نا، ہم اوپر دیے اس کا جواب کہ آپس میں وہ بیچا نہیں جا سکتا ہے، آپس میں نہیں بیچا سکتا کیونکہ اس میں سونا ہے یا نہیں ہے جو ہے شک پایا جاتا ہے، اس واسطے آپس میں نہیں بیچنا۔ لیکن وہی مٹی کو اگر پیسے کے عوض بیچنا ہے تو جائز ہے، حنف ناجائز ہے نہیں بولتے۔ لأنه انما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا، وہ تو اس لیے ہے کہ اس کی بے، یعنی اس مٹی کی ڈھلی ہوئی مٹی کی راکھ کی بے جائز نہیں ہے اس کے جنس کے ساتھ ربا کے احتمال کی وجہ سے، یہاں تک کہ اگر اس کو بیچے بخلاف جنس ہی جائز ہے۔ بخلاف جنس ہی پیسے کے عوض اگر وہ راکھ بھی کوئی بیچنا چاہتا تو اجازت ہے۔ وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز ايضا لشبهة الربا، اور ہمارے اس مسئلے میں اگر اس کو بیچا جائے اس کے جنس سے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اخروٹ کو اخروٹ کے بدلے میں اگر بیچا جاتا ہے تو جائز نہیں بولتے ہیں نا بھی، کیوں؟ اس لیے کہ کسی میں اخروٹ نکل سکتا ہے اور کسی میں نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے جو ہے ہڈی کے ساتھ اخروٹ کو اخروٹ کے بدلے میں مت بیچو۔ لأنه لا يدرى قدر ما في سنابل، اس لیے کہ نہیں جانا جا سکتا ہے اس مقدار کو جو اس بالیوں کے اندر ہوتی ہے، اس چھلکوں کے اندر مغز کی کیا مقدار ہے وہ نہیں معلوم ہے، لہذا آپس میں نہیں بیچنا۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں معافی